پاکستان ساری دنیا میں قدرتی نظاروں کی رنگا رنگی لیے ہوئے زمینی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ بحیرہ عرب کے ساحلوں سے لے کر 8.5 کلومیٹر اونچی برف سے ڈھکی کیٹو کی چوٹی تک، مختلف قسم کے حیاتیاتی نظام اور حیاتی ماحول سے مالا مال ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ان دلکش پہاڑی سلسلوں اور سمندر کے درمیان حیران کر دینے والی جنگلی حیات پرورش پا رہی ہے۔ یہ حیاتی ماحول کچھ جانوروں کی ختم ہوتی ہوئی نسلوں کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہے، جن میں انڈس بلائنڈ ڈولفن اور ہمالیہ کے بھورے ریچھ شامل ہیں۔ یہاں 2 طرح کے گلدار بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بلندیوں پر رہتا ہے، برفانی گلدار، جو ان برفیلی پہاڑیوں کا ایک بڑا شکاری جانور ہے۔ دوسرا ایک عام گلدار ہے، جو ملک کے درمیانی پہاڑی سلسلوں سے لے کر ہمالیہ پہاڑوں کے دامن تک پایا جاتا ہے۔ یہ فلم عام گلدار کو سمجھنے اور اس کی زندہ رہنے کی جستجو کے متعلق ہے۔ پاکستان میں ان قدرتی مناظر والے زمینی سلسلوں کو بچانے کے لیے حکومت نے ملک میں 26 نیشنل پارک بنائے ہیں۔ جو شمال میں قراقرم نیشنل پارک سے لے کر جنوب میں بحیرہ عرب کے قریب ہنگول نیشنل پارک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خوبصورت علاقے اس لیے محفوظ بنائے گئے ہیں تاکہ یہاں کے قدرتی ماحول اور جنگلی حیات کی حفاظت کی جا سکے۔ نیشنل پارک اس خاص علاقے کو کہتے ہیں جس کے قدرتی ماحول کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے حد بندی کر دی جاتی ہے۔ لوگ نیشنل پارک میں جنگلی حیات اور خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے جنگلی حیات کے متعلق معلومات اکٹھی کرتے اور تحقیق کرتے ہیں۔ ان علاقوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ ان نیشنل پارک میں اسی طرح لطف اندوز ہوں جس طرح آج ہم ہوتے ہیں۔ ایوبیہ نیشنل پارک گلیات کے جنگلات کی سبزے سے بھرپور پہاڑیوں میں واقع ہے۔ یہ علاقہ ہمالیہ کے حیاتیاتی رقبے کا مغربی حصہ ہے، جہاں سے دریائے سندھ بہتا ہے۔
अयूबिया को 1984 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये 33 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ये नेशनल पार्क 2300 मीटर की औसत बुलंदी के साथ पाकिस्तान के उन जंगलात में से एक है जहां बारिशें ज्यादा होती हैं। इन पहाड़ों पर सालाना 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। जिनसे अयूबिया में मौजूद कुदरती चश्मों, झरनों और ताजा पानी की नहरों को पानी मिलता है। बारिश का कुछ पानी जंगल की सतह पर बहकर जमीन में जज्ब हो जाता है। बाकी पानी चट्टानों की दरारों में जाकर आबशारों और शफाफ पानी के चश्मों की सूरत इख्तियार कर लेता है। पानी की कसीर मिक़दार की वजह से यहाँ मुख्तलिफ किस्मों के पौधे परवरिश पा रहे हैं। जमीन पर उगने वाली घनी झाड़ियां और पौधे नायाब किस्मों के जानवरों और परिंदों के रहने की जगह हैं। पार्क में परिंदों की तकरीबन 200 किस्में पाई जाती हैं, जिनमें कुछ यहाँ पर रहते हैं और कुछ दूसरी जगहों की तरफ सफर के दौरान यहाँ ठहरते हैं। इस पार्क में पौधों की 757 किस्में पाई जाती हैं। जिनमें तिब्बी खुसूसियात वाले पौधे भी शामिल हैं, जो मकामी लोग मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के तौर पर नस्लों से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ रेंगने वाले जानवरों की तकरीबन 90 किस्में पाई जाती हैं। और कीड़े मकोड़ों की किस्मों की तादाद 650 है। यहाँ तकरीबन 31 किस्मों के दूध पिलाने वाले जानवर रहते हैं, जिनमें भूरा बंदर, न्योले की नस्ल का पीली गर्दन वाला जानवर, गुलदार बिल्ली, हिंदी सह और सुर्ख लोमड़ी शामिल हैं। ताहम आम गुलदार यहाँ का बड़ा शिकारी जानवर है और ये जंगल उसका इलाका है। गुलदार अकेला रहने वाला जानवर है, जो एक बड़े इलाके में रहता है और अपने इलाके की निशानदही जमीन खोदकर, पेशाब करके, एक खास महक छोड़कर और दरख्तों को अपने पंजों से खुरचकर करता है।
ایک گلدار کے علاقے کی حد کا انحصار وہاں کے ماحول اور خوراک کے ملنے پر ہوتا ہے۔ گلدار کی ایک بڑی خصوصیت اس کا خود کو ہر طرح کے ماحول میں ڈھال لینا ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو کسی بھی طرح کے ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ بارانی جنگلات میں رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی صحرائی جگہوں پر بھی رہ سکتا ہے۔ بلی کے خاندان کا یہ جانور دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ بلی کی بڑی نسل کا یہ طاقتور گلدار نہایت وزنی ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک گلدار کا وزن تقریباً 70 کلو گرام ہوتا ہے، جبکہ ایک مادہ گلدار نسبتاً چھوٹی اور وزن میں ہلکی ہوتی ہے۔ یہ کم فاصلے پر 60 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور ایک جگہ پر 3 میٹر کی بلندی تک اچھل سکتا ہے۔ گلدار کی تیز حصیں اس کو شکار کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دن کے وقت اس کے دیکھنے کی صلاحیت ایک انسان جیسی ہوتی ہے، لیکن رات کے وقت یہ صلاحیت 7 گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ جانور جو رات کو شکار کرتے ہیں ان کی خاص آنکھیں ہوتی ہیں۔ گلدار کی آنکھیں بھی انتہائی کم روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اسی لیے جب ان پر روشنی پڑتی ہے تو ان کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ گلدار کے سننے کی صلاحیت انسانوں سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تمام تیز حصیں شکار کرنے میں بہت کام آتی ہیں۔ گلدار کی نشان والی کھال اسے ارد گرد کے ماحول میں اچھی طرح چھپنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ اس کی لمبی دم اس کو توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود گلدار چھپ کر اپنا شکار کرتا ہے۔ یہ جھاڑیوں میں دبے پاؤں چلتا ہوا اپنے شکار کے انتہائی قریب پہنچ کر اسے دبوچ لیتا ہے۔ شکار کو گردن سے پکڑ کر اس کا سانس کھونٹ کر مارنا گلدار کے شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر یہ اپنے شکار کو گھسیٹ کر درخت یا گھنی جھاڑیوں میں لے جا کر اسے کھاتا ہے۔ پہلے گلدار کو بہت شکار ملتا تھا، مگر اب شکار کا ملنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ سلیٹی رنگ والا گورال اور مشکی ہرن گلدار کی خوراک کا اہم حصہ ہیں، جو ایک اطلاع کے مطابق اس علاقے سے ختم ہو گئے ہیں۔ عموماً گلدار پہاڑی بکریوں، ہرن، بندروں اور کبھی کبھی کتوں کا بھی شکار کرتا ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے یہ جنگلی چوہوں سے لے کر پرندوں تک کا شکار کر لیتا ہے۔ فطرتاً گلدار ایک تنہائی پسند جانور ہے۔ میلاد کا موسم گلدار کو مادہ کے قریب لاتا ہے۔ اس دوران یہ مادہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک گلدار کئی مادہ گلدار کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ گلدار کے بچے عام طور پر غاروں میں چھپے رہتے ہیں اور ان کی ماں باقاعدگی سے انہیں گھماتی رہتی ہے۔ بچے 2 سال تک ماں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد ان کو اپنے اپنے علاقے چننے ہوتے ہیں۔
Man is a very recent event. انسان تقریباً 1,00,000 سال پہلے کی پیداوار ہے، جبکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے بہت سے جانور، جن میں گلدار بھی شامل ہے، انسانوں سے بھی لاکھوں سال پہلے موجود تھے۔ اس لیے یہ توقع کی جاتی ہے کہ انسان کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ انسانوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ شاید یہ وہ نظام ہے جس نے نہ صرف فطرت کے حیاتیاتی توازن کو خراب کیا ہے، بلکہ جنگل کے ماحول اور اس میں رہنے والی جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اس علاقے کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوا جب لکڑیاں کاٹنے والوں نے پہلی مرتبہ چیڑ کے درختوں کو کاٹا۔ شروع میں یہ ایک چھوٹی سی کٹائی تھی جو جلد ہی اتنی بڑھ گئی کہ اس علاقے کے قدرتی وسائل پر بہت بوجھ پڑ گیا۔ نتائج سے بے خبر ہو کر درختوں کی بے دریغ کٹائی کی گئی اور جنگل ختم ہونا شروع ہو گیا۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس طرح کے مشکل حالات میں جب ٹھنڈی ہوا سنسناتے ہوئے چلتی ہے تو جلانے کے لیے لکڑیوں کی فوری ضرورت ہوتی ہے، بلکہ زندہ رہنے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال اس علاقے میں 500 کے قریب درخت کاٹے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں مقامی لوگ مکمل طور پر جنگل پر انحصار کرتے ہیں۔ نسلوں سے اسی طرح زندگی گزارنے والے قدرتی وسائل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ لکڑی جنگل چواسی زندہ رہنے کے لیے لکڑیاں ہی واحد حل ہیں جو جنگل سے مل سکتی ہیں یا ہماری محدود زمینوں سے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ اگر ہمارے پاس گیس کے 10 سلنڈر بھی ہوں، وہ بھی سردیوں کا سخت موسم گزارنے کے لیے کم ہے۔ ہمیں گرم پانی چاہیے اور گھروں میں گرماہٹ بھی۔ جنگل کو مسلسل نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے لکڑیاں کاٹی جا رہی ہیں،